بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قسم اٹھانے کا کفارہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرے میں یہ بات تو عام ہے کہ جہاں لڑائی جھگڑا شروع ہوا وہاں بات بات پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، بس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی آسانی سے قرآن پاک کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور اس وقت لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے، ہماری بات میں سچائی نہ ہوئی تو پھر قرآن کی جھوٹی قسم کا کفارہ کیسے ادا کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا اور لی گئی قسم کو توڑنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قسم کی حفاظت کرو، اور اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ درمیانے درجے کا 10 لوگوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر 10 لوگوں کو درمیانے درجے کا لباس دلوا دو، یا غلام آزاد کروا دو، اور اگر کوئی غریب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ 3 دن لگاتار روزہ رکھے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کھانے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کھانے کے پیسے دینے ہوں گے تو وہ 1.25 کلو گندم کی قیمت دینا پڑے گی، تو اس سے قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ ناظرین، یہ تمام مسئلے قسم توڑنے کے ہیں، قرآن کی جھوٹی قسم کھانے کے نہیں ہیں کہ آپ بھری محفل میں یا عدالت میں قرآن پکڑ کر جھوٹی قسم کھا لیں اور پھر بعد میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا کر قسم کا کفارہ ادا کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے قرآن کی جھوٹی قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میں ایک بات سننے کو آئی کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم شادی سے پہلے کسی بھی غیر مرد سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اب وہ عورت سوچ میں پڑ گئی کہ ہاں، میں نے بات تو ایک دفعہ کی تھی، اب اگر وہ اقرار کرتی تو اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا۔ اس طلاق سے بچنے کے لیے اس عورت نے قرآن کی جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بالکل پاک صاف ہوں۔ تو یہ بہت ہی غلط حرکت تھی۔ جو لوگ اپنی لڑائی میں قرآن پاک کو لے آتے ہیں، اس حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کی قسم اٹھائی ہے تو اس کے لیے کفارہ ادا نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب سے سچے دل سے بڑی توبہ مانگنی پڑے گی، اور توبہ کے ساتھ معافی بھی مانگے کہ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، کبھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ہمارا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب آپ سچے دل سے، صاف نیت سے اپنے رب سے مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کی قسم کا کفارہ ادا کیسے کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔